بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فلسطین و بیت المقدس کی تاریخ کے سلسلے میں ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے۔ ابھی ہم نے جو ریسنٹلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں فلسطین کے بارے میں، شام کے بارے میں جو قرآنی آیتیں ہیں، ان قرآنی آیتوں میں جس اہمیت کے ساتھ بیت المقدس کا، فلسطین اور شام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم نے ان آیتوں کو منشن کرنے کی، آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کچھ ایسی حدیثیں سنائیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ ایسے مبارک ارشادات سنائیں گے جن احادیث سے، جن ارشادات سے بیت المقدس کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، شام کے بارے میں فضائل ہمیں معلوم ہوں گے، اہمیت معلوم ہوگی کہ یہ کوئی معمولی خطہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، یہ بہت شاندار، بڑی بابرکت اور مقدس جگہ ہے۔ احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خود اسلام میں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کی، اس جگہ کی، اس علاقے کی کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ سب سے پہلی جو روایت ہے وہ ہے خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے تعلق رکھنے والی، شام کے محلات جو ہیں، بڑے بڑے وہاں کے جو علاقے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، وبشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، ورأت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، اور میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، بطن میں تھا، میری والدہ نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ ایک نور ان کے اندر سے نکلا ہے، ایک روشنی پھوٹی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ شام کا علاقہ ہم نے بار بار سنا ہے کہ فلسطین، جارڈن اور ایسے ہی لبنان کے یہ سارے علاقے شام میں داخل ہیں، صرف سیریا نہیں، یہ سارے علاقے شام میں داخل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے حضرت بی بی آمنہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کی دعوت کو پہنچنا تھا، شام کے ان علاقوں کو فتح ہونا تھا، اور شام کے اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے ایک اہمیت والا، ایک شاندار علاقہ بننا تھا، اس لیے بالکل ولادت کے موقع پر ہی وہ منظر دکھایا گیا، وہ روشنی حضرت بی بی آمنہ نے دیکھی ہے۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت، اہل حق کی جماعت اس ملک شام میں ہوگی۔ روایت میں ہے ترمذی شریف کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اگر شام والوں کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ اگر ان کے اندر خیر ہے تو پھر اللہ رب العزت اس خیر کے نتیجے میں دنیا کے نظام کو چلائیں گے، ان کے اس خیر کی وجہ سے اللہ پاک کائنات کو باقی رکھیں گے۔ لیکن اگر ان کے اندر فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، وہ اگر دین سے دور ہو گئے تو فلا خیر فیکم، تو پھر کسی کے اندر خیر باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت میں ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا اس علاقے میں، ایک ایسی جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی، جو ہمیشہ حق کو باقی رکھنے کے لیے ثابت قدم رہے گی۔ جو لوگ ان سے دشمنی کریں گے، جو لوگ ان سے نفرت کریں گے، اس دشمنی کی وجہ سے، ان کی نفرت کی وجہ سے حق پر قائم رہنے والی اس جماعت کا
کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. یعنی اس علاقے میں ایک ایسی جماعت قیامت تک باقی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی، ثابت قدم رہے گی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی، اللہ ان کو غلبہ عطا کرتے رہیں گے. اس وقت بھی جو حالات ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک جماعت کمزور ہو رہی ہے، مٹ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اہل حق کی اس جماعت کو، ایمان پر ثابت قدم رہنے والی اس جماعت کو، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے لڑنے والی اس جماعت کو دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے. ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک یہاں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے حق کے لیے لڑتی رہے گی. یہ دوسری روایت. اور تیسری روایت ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہم نے آیت میں بھی سنا ہے. آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں روایت بھی بیان فرمائی. ارشاد فرمایا ستکون ہجرت بعد ہجرت، ان قریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، یعنی لوگ ادھر ادھر سے چھوڑ چھاڑ کے وہاں ہجرت کریں گے. فخیار اہل الارض الزمهم مہاجر ابراہیم یا مہاجر ابراہیم. فرمایا کہ جو ہجرت کرنے والے ان میں سب سے بہترین ہجرت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کی طرف جائیں گے، جو وہاں قیام کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، شام کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا. تو جو لوگ دنیا سے کٹ کر کنارہ کش ہو کے ساری جگہوں کو چھوڑ کے اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے، وہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہوں گے. تیسری روایت. چوتھی روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے شام والوں کی، اہل شام کی خصوصی طور پر تعریف فرمائی. فرمایا اذا وقعت الملاحم خرج بعث من الموالی من دمشق، کہ جب بڑی بڑی جنگیں پیش آئیں گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ دمشق سے ایک گروہ لڑنے والوں کا، حق پر قائم رہنے والوں کا مبعوث فرمائیں. یعنی اس جگہ سے حق والوں کی، اہل حق کی اور دین کی حفاظت کرنے والوں کی ایک جماعت اٹھے گی اور اللہ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرے گی. فرمایا ہم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یؤید اللہ بہم الدین، کہ جو عربوں میں بہترین گھوڑ سوار اور سب سے اچھا اسلحہ رکھنے والے، ویپنز رکھنے والے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسلام کی نصرت فرمائیں گے. یعنی آئے گا ایک دور ایسا کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ بہت ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کریں گے، وہ بہت بہترین شہ سوار ہوں گے، بہترین مجاہد ہوں گے، شاندار ان کے پاس ہتھیار ہوگا اور وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کو زندہ کریں گے. پانچویں روایت ہے شام کے اچھے لوگوں کے بارے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار اہل العراق الى الشام ويتحول شرار اہل الشام الى العراق. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عراق کے اچھے لوگ شام میں اور شام کے برے لوگ عراق میں نہ چلے جائیں. یعنی جو اچھے لوگ ہوں گے دنیا بھر میں وہ سمٹ کر شام کے علاقے میں جمع ہو جائیں، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالشام، کہ تمہیں رہنا ہے اگر تو پھر شام میں رہو. یہ علاقہ وہ گئے جو اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، ثابت قدم رہنے والے، استقامت کے ساتھ دین پر باقی رہنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا علاقہ. وہی لوگ وہاں اس وقت بھی ہیں اور آگے بھی دنیا بھر سے لوگ سمٹ کر فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقوں میں پہنچیں گے اور اللہ کے دین کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے. پوری دنیا میں جو ایک تبدیلی آئے گی اس کا آغاز انشاءاللہ اسی علاقے سے ہوگا. یہ پانچویں روایت. چھٹی روایت ایمان جو ہے وہ شام میں ہوگا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن
عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرمایا انی رأیتو کأن عمود الکتابی انتزع من تحتی وسادتی، میں نے دیکھا کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون یعنی ایمان کھینچ لیا گیا ہے. یعنی ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کی زندگیوں سے ایمان نکل جائے گا، ہر طرف فتنے ہوں گے، فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا. فرمایا کہ جو اذا وقعت الفتن بالشام، جب ایسا مرحلہ آئے گا ساری دنیا میں گمراہیاں ہوں گی، تاریکیاں ہوں گی. فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدْتُهُ إِلَى الشام، تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی ہے جو شام کی طرف جا رہی ہے. یعنی ایمان ہر طرف سے سمٹ کر شام کی طرف چلا جائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ جب ایسے فتنوں کا دور آ جائے، ایسی تاریکیوں کا، ایسی گمراہیوں کا دور آ جائے، تو پھر تمہیں شام کو چلا جانا چاہیے، شام میں پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ شام کے علاقے میں موجود رہے گا. ساری دنیا میں گمراہیاں ہو سکتی ہیں، فتنے پیدا ہو سکتے ہیں اور فساد آ سکتا ہے، لیکن شام کا یہ جو علاقہ ہے یہ خالص ایمان والوں کا علاقہ ہوگا، ہے بھی اس وقت. آگے بھی جا کے جو واقعتاً ایمان والے ہوں گے، ایمانی جذبے رکھنے والے ہوں گے، یہ جگہ انہی لوگوں کے لیے خاص ہوگی. بچے کچے جو لوگ ہیں جو وہاں پہنچیں گے وہ خالص ایمان والے ہوں گے. یہ چھٹی روایت. ساتویں اور آخری روایت اس ویڈیو کی بڑی عجیب و غریب روایت ہے. شام کے علاقے سے ہمیں محبت کیوں ہونی چاہیے؟ شام کا اور فلسطین کا یہ علاقہ اتنا زیادہ اہم کیوں ہے؟ اس سلسلے میں یہ ایک روایت بتانا کافی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر، شام وہ سرزمین ہے جہاں روز قیامت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جہاں سے لوگ حساب کتاب کے لیے منتشر ہوں گے. تو یہ جو شام کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے، یہ علاقہ قیامت کے حشر کے میدان حشر کے برپا ہونے کی جگہ ہے. ساری دنیا سے لوگ سمٹ کے یہاں آئیں گے اور یہیں پہ اللہ رب العزت قیامت کا آغاز فرمائیں. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی اہم ہے، ایمان کی حفاظت کے اعتبار سے بھی اہم ہے، ایمان والوں کی ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی اہم ہے. اور پھر جب کائنات ختم ہوگی، حشر برپا ہوگا، قیامت آئے گی، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو اسی جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا. الشام ارض المحشر والمنشر. یہ بڑی اہم باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اہمیت ان روایتوں سے اس علاقے کی، فلسطین کی، شام کی سمجھ میں آتی ہے. اللہ رب العزت اس علاقے سے سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے. اس علاقے کے سلسلے میں، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کے سلسلے میں اور کیا باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں، آگے پھر کیا کیا اس کے اوپر تاریخ ہے، انبیاء کا کیسا اس جگہ سے تعلق رکھا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں ذکر کی جائیں گی. آج کی یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو اگر پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹ کرنا ضرور یاد رکھیے.